اللہ کی عادت پارٹ 34۔ نروان وہاں ہے جہاں انصاف اخلاق کی حکومت ہو۔ جب لالچ اور نفرت اور فریب کی آگ بجھ جاتی ہے تو وہ نروان حاصل ہو جاتا ہے۔ تندرستی خود ایک نیکی ہے، قناعت بہت بڑا خزانہ ہے، اور سکون خاطر بہترین ساتھی ہے۔ معتمد دنیا کے تمام انبیاء صرف ایک ہی مقصد لے کر آئے تھے کہ نو انسان کو یہاں اور وہاں دکھ سے نجات دلائے۔ سب نے سکھ کی ایک ہی راہ بتائی، یعنی نیکی، اور سب نے گناہ کو دکھ کرا دیا۔ گوئے انبیاء کی تعداد 1,00,000 سے متجاوز تھی، لیکن دکھ سے نجات کا طریقہ سب نے ایک ہی بتایا تھا۔ انہوں نے حیات انسانی کی تمدنی اور معاشی پہلوؤں پہ بھی کچھ ہدایات دی تھی۔ چونکہ معیشت و تمدن تغیر پذیر ہے، اس لیے یہ ہدایات بھی تبدیل ہوتے رہے۔ دوسری طرف حقیقی بصرت کے خد و خال میں نہ کسی تبدیلی کا امکان تھا اور نہ گنجائش، لہٰذا اس کے حصول کا راستہ بھی ہمیشہ ایک رہا اور ایک رہے گا۔ اسی راستے کا دوسرا نام مذہب ہے، جو ہم حقیقی بصرت کی طرح غیر متغیر ہے۔ مہاتما بدھ کیا مزے کی بات کہتے ہیں کہ جس طرح سمندر کا ذائقہ ایک ہی ہے، یعنی نمکین، اسی طرح میری تعلیم کا بھی ذائقہ ایک ہی ہے، یعنی غم سے نجات۔ معتمد ایک اور موقع پر فرمایا، میں ایک ہی بات سکھاتا ہوں، یعنی دکھ سے رہائی۔ معتمد کسی فرد کے متعلق یہ فیصلہ کرنا کہ وہ نیک ہے یا بد بہت مشکل ہے، اور اس لیے کہ اس کی ساری زندگی کے تمام اعمال ہمارے سامنے نہیں ہوتے، اور اگر ہوں بھی تو ہر عمل کی قدر و قیمت معین کرنے کے بعد اس کی نیکی و بدی کا فیصلہ دینا تقریباً ناممکن ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اعمال کی قدر و قیمت معین نہیں کی۔ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ روزہ بڑی نیکی ہے یا نماز۔ اگر روزے کو فضیلت حاصل ہے تو کتنی؟ آیا 10 نمازیں ایک روزے کے برابر ہے یا 50؟ جب ہم بحیثیت ممتحن طلباء کے پرچے دیکھنے بیٹھتے ہیں تو ہر سوال کے نمبر مقرر ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم بہتر کو بدتر سے متمیز کر سکتے ہیں، لیکن جہاں یہ معلوم ہی نہ ہو کہ طالبات العلم نے کتنے سوال حل کیے اور ہر سوال کے کتنے نمبر ہیں، وہاں ہم بے بس ہو کر رہ جاتے ہیں۔ کسی فرد کے تمام اعمال ہمارے سامنے نہیں ہوتے، اور نہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر عمل کے نمبر کتنے ہیں۔ اس لیے ہمارے اندازے عموماً غلط ہوتے ہیں، اور انہی غلط اندازوں کی بنا پر ہم خدا پر اعتراض کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ لو جی فلاں حرام خور طوائف باز اور بدکار تو عیش کر رہے، اور ہمیں نان جوی تک میسر نہیں۔ آپ کو کیا معلوم کہ اس طوائف باز کے نام اعمال میں کیا لکھا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اس نے 5-6 یتیم پال رکھے ہو، 9-10 بیواؤں کو روزی دے رہا ہو، 7-8 غریبوں کو ایم اے تک تعلیم دلوائی ہو، 5-7 لاکھ روپیہ کسی یونیورسٹی میں یا کالج کی تعمیر کے لیے دے دیا ہو، یا دفاع ملک و ملت کے لیے کسی وقت سر دھڑ کی بازی لگا دی، اور ممکن ہے کہ اس کے یہ کارنامے اللہ کو تمہاری نمازوں سے زیادہ پسند آ گئے۔ بے شک طوائف بازی و عیاشی گناہ ہے، ممکن ہے اسے ان گناہوں کی سزا کسی اور صورت میں مل رہی ہو، مثلاً اس کے اولاد نالائق ہو، بیوی بدچلن ہو، لڑکی نظر باز ہو، خود کسی بیماری میں مبتلا ہو، یا اس کے دشمن بڑھ رہے ہو۔ سزا کی صورتیں صرف افلاس ہی نہیں، سینکڑوں اور صورتیں بھی ہیں، اور اللہ جو سزا چاہتا ہے گناہ گار کو دے دیتا ہے۔ اللہ سے یہ پوچھ رہا ہے کہ اس نے فلاں سزا کیوں دی اور فلاں کیوں نہ دی، حماقت ہے۔ وہ عادل ہے، دنیا کا ناظم ہے، اور بےحد دانشمند ہے۔ وہ جب کوئی فیصلہ صادر کرتا ہے تو ملزم کی ساری زندگی اس کے سامنے ہوتی ہے۔ وہ تمام حالات کو دیکھ کر نہایت جچات اللہ موضوع اور مبنی با انصاف فیصلہ جاری کرتا ہے۔ اس کے فیصلوں کو یک طرفہ، جانبدارانہ یا غیر منصفانہ قرار دینا نادانی کی انتہا ہے۔ بہرحال ہمیں یہ قطعاً معلوم نہیں کہ نیک کون ہے اور بد کون، البتہ اتنا یقیناً معلوم ہے کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آتی ہے تو نیک بچ جاتے ہیں اور برے تباہ ہو جاتے ہیں۔ میں نے زندگی میں ایسے کئی حوادث دیکھے ہیں۔ مثلاً 1937 کا ذکر ہے کہ میں جموں کے راستے کشمیر جا رہا تھا۔ ایک بس اندازاً نصف میل کے فاصلے پر آگے جا رہی تھی۔ ایک پل پر سے گزر رہی تھی کہ بے قابو ہو گئی اور اندازاً 200 فٹ گہرے کھڈ میں گر کر چور چور ہو گئی۔ مسافروں کی زیادہ تعداد فوراً ہلاک ہو گئی، بعض شدید زخمی ہوئے، بعض کم، اور 2-3 اس کھڈ سے نکل کر سڑک پر آ گئے۔ ان کے جسموں پہ خراش تک نہیں تھی۔ ہم اور راہ کے گزشتہ میں عرض کر چکے، اللہ نے ہر جانب جاندار پر محافظ مقرر کر رکھے ہیں۔ خدا تمہارے حفاظت کے لیے فرشتے بھیجتا ہے۔ سورہ ہود